السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں ہمیشہ، اللہم آمین۔ الحمدللہ، آج اللہ کی توفیق سے ہم ایک نئی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا نام ہے جنت کا بیان۔ یہ محمد اقبال کیلانی کی کتاب ہے، بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جنت کو واضح کیا گیا ہے، جنت کا بیان ہے۔ اور ہم سب کو یہ بات معلوم ہے اور ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے، جسے جنت یا پھر جہنم کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ہر مسلمان کے ذہن میں اتنا تصور ضرور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے آخرت میں جنت ہے۔ عمل صالح سے مراد وہ اعمال ہوتے ہیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہوں، وہ عمل صالح ہوتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جنت ہے، جو کہ آرام اور سکون کی زندگی ہے، جبکہ ایمان نہ لانے والوں کے لیے تکلیف دہ زندگی ہے، جسے جہنم کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اسلام میں داخل ہونے کے لیے غیب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور غیب میں جنت اور جہنم پر ایمان لانا واجب ہے۔ اور جنت کے بارے میں احادیث میں بڑی واضح تفصیلات ملتی ہیں، اسی طرح قرآن میں بھی اس کے بارے میں کئی آیات ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس جنت کی طرف دوڑ کے چلو، اور ساتھ میں اس کی وسعت بتا دی گئی۔ لمبائی کا پیمانہ اور ہوتا ہے اور وسعت کا اور۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی لمبائی کے برابر ہے، وسعت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چل رہا کہ جنت ہماری اس موجودہ زمین سے بہت بڑی اور وسیع ہوگی۔ اور سائنس کا یہ کہنا ہے کہ یہ کائنات جب سے وجود میں آئی ہے مسلسل پھیل رہی ہے۔ وہ اس کو جتنا زیادہ ایکسپلور کرتے ہیں، یہ اتنی ہی مزید وسیع نظر آتی ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں نظر آتا۔ اور ہماری زمین سے جو سب سے دور پلانٹ یا سیارہ ہے، وہ قمری سال کے لحاظ سے 46 ارب کے فاصلے پر ہے، اتنی دور ہے۔ اور یہ ان کا صرف ایک اندازہ ہے، اس سے بھی مزید دور ہو سکتا ہے۔ تو اس پیمائش سے اللہ تعالیٰ کا یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جب جنت کی چوڑائی کا یہ عالم ہے، سبحان اللہ، کہ وہ آسمان اور زمین کی وسعتوں کے برابر ہے، تو پھر اس کی لمبائی کا کیا عالم ہوگا؟ سوچ سے بالاتر ہے یہ چیز۔ اور ایک صحیح حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، وہ سب سے اونچی اور سب سے اچھی جنت ہے۔ اسی جنت سے سب نہریں جاری ہوتی ہیں، اور اس کی چھت اللہ تعالیٰ یعنی رحمان کا عرش ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی۔ اور کچھ احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت جو ہے وہ علیین میں ہے، یعنی بہت بلند مقام پر ہے، اور جہنم اسفل السافلین یعنی بہت ہی نیچے اور گہرائی میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے جو اوصاف قرآن اور حدیث میں جس طرح مذکور ہیں، اسی طرح ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، کہ جس طرح ہمیں قرآن میں اور حدیث میں اس کی کیفیت اور اوصاف بتا دیے گئے، ہم اسی طرح اس پر ایمان لاتے ہیں۔ خواہ ہماری عقل اور ہمارا ذہن اس تک رسائی کرے یا نہ کرے،
وہ باتیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، تو آخرت کے جتنے بھی معاملات ہیں ہمارا ان پہ اسی طرح سے ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو بات جس طرح سے کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم پہ پہنچا دیں، ہمارا ان پہ ایمان ہے۔ اس آیت میں یہ جو ابھی گزری ہے، جنت کی پیمائش سے زیادہ جو اہم بات ہے اس آیت میں سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ اس کے حصول کے لیے نیکیوں میں سبقت کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، نیکیوں میں سبقت کرنی ہے اور مغفرت کی طرف سبقت کرنی ہے۔ کیوں؟ اعدت للمتقین، کیونکہ یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے یہ جنت، تو لہٰذا اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑ کے چلو، کیونکہ وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو ایک پرہیزگار انسان جو ہے وہ اپنی عملی زندگی میں اللہ سے ڈر کے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، فاستبقوا الخیرات ہوتا ہے، نیکیوں میں دوڑ لگانے والا ہوتا ہے، تو بس ایسے لوگوں کے لیے ہی یہ جنت تیار کی گئی ہے۔ لہٰذا اہل ایمان کو ان اعمال صالح کی طرف جلدی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اعمال سر انجام دینے میں جلدی کرو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح رونما ہوں گے، یعنی یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک فتنہ رونما ہوگا۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر، اور وہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی، اور آج آپ دیکھیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اپنے دین کو چند دنیاوی فائدوں کے عوض، حقیر زندگی کے عوض بیچ دیا جاتا ہے۔ جنت کے کچھ اوصاف جو ہیں ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتے ہیں، ان کی بھی ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن میں کس طرح کے جنت کے مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا، اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس کا میوہ اور پھل ہمیشگی والا ہے، اور اس کا سایہ بھی ہے، اور یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے۔ تو اس آیت میں بھی دیکھیں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے یہ انجام ہوگا، اور یہاں اہل ایمان کو شوق اور رغبت دلانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے پھل اور اس کی بہاریں دائمی ہوں گی، جو کبھی ختم نہ ہوں گی۔ تو اس کی صفت بیان فرمائی کہ اس کے درختوں اور مکانوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کا پھل دائمی ہے، یہ نہیں کہ کبھی ہو اور کبھی نہ ہو۔ جیسے آج دنیا میں بھی پھلوں کا موسم ہوتا ہے، پھل موسم کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، گرمیوں کے اور پھل ہوتے ہیں اور سردیوں کے اور ہوتے ہیں، لیکن جنت میں ایسا نہ ہوگا۔ جنت میں ہر پھل ہمیشہ اور کسی بھی وقت طلب کیا جا سکے گا، اس کا سایہ بھی دائمی ہے، اس کے پھل نہ ختم ہوں گے، نہ کسی جنتی کو ان سے کوئی رکاوٹ ہوگی۔ اسی طرح جنت میں جو نہریں ہیں اس کی تفصیل ہمیں سورہ محمد کی آیت نمبر 15 سے ملتی ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو کبھی باسی نہ ہوں گی، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ کبھی نہ بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی، اور کچھ نہریں صاف شدہ شہد کی ہوں گی۔ تو یہاں پہ جنت کے 4 مشروبات کا ذکر ہے اور ان کی صفات ہے۔ پہلے نمبر پر پانی کی صفت یہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ غیر یاسن، یعنی وہ خراب نہ ہوگا، نہ اس کا رنگ بدلے گا اور نہ ذائقہ۔
دنیا میں پانی کے کھڑے ذخیروں کا عموماً رنگ، ذائقہ اور بو یہ تینوں اوصاف بدل جاتے ہیں، یا بارش کے پانی میں گرد و غبار مل جاتا ہے اور دریاؤں کا پانی بھی مٹی کی آمیزش سے گدلا ہو جاتا ہے۔ تو جنت میں پانی کے چشموں سے جو پانی جاری ہوگا وہ نہایت صاف ستھرا اور بے رنگ ہوگا، اور اس کی کوئی بو بھی نہیں ہوگی، اور اس کا ذائقہ بھی میٹھا ہوگا، بدلا ہوا نہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ دودھ کا ذکر فرمایا۔ دنیا میں جو دودھ جانوروں کے تھنوں سے نکلتا ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ آلائش یا آمیزش شامل ہو جاتی ہے، یا کچھ دیر کڑا رہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ بدمزہ ہو جاتا ہے۔ تو جنت میں دودھ بھی پانی کی طرح چشموں سے رواں ہوگا اور اپنی اصلی حالت میں بددستور قائم رہے گا، اس کے ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد شراب کا ذکر فرمایا۔ تو دنیا میں جو شراب ہے اس کا ذائقہ تلخ اور بدبودار ہوتا ہے اور حواس کو وہ خراب کر دیتی ہے اور بعض دفعہ سر چکرانے لگتا ہے، لیکن جنت میں شراب بھی چشموں کی صورت میں رواں ہوگی اور وہاں یہ حلال ہوگی اور وہ مذکورہ تمام عیبوں سے پاک ہوگی اور مزیدار ہوگی، خوش ذائقہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد شہد کا ذکر فرمایا۔ شہد کے جو چھتے ہیں جن سے شہد نکالا جاتا ہے اس میں بھی موم کی آمیزش ہوتی ہے اور اوپر کچھ جھاگ ہوتا ہے، لیکن جنت میں شہد بھی چشموں کی صورت میں رواں ہوگا، بہت ہی خالص، نہایت صاف ستھرا ہوگا اور ایسے تمام عیبوں سے پاک ہوگا۔ پھر اسی طرح جنت کی ایک اور صفت پتہ چلتی ہے، اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، یہاں تو تمہیں نہ بھوک ستاتی ہے، یعنی یہ جنت کی اگلی صفت ہے اور یہ بنیادی ضروریات میں سے ہے، کھانا اور پینا۔ اعمال کے اور حساب کتاب کے بعد ہر شخص شدت کی بھوک اور پیاس محسوس کرے گا، تو اہل جنت کو جنت میں جاتے ہی طرح طرح کے کھانے اور مشروب پیش کیے جائیں گے، اور جنت میں جنتیوں کو بھوک اور پیاس کی شدت برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ اسی لیے فرمایا جا رہا کہ انہیں بھوک اور پیاس نہیں ستائے گی، کیونکہ وہاں جیسے ہی کوئی چیز کھانے کو دل چاہے گا یا دل میں خیال آئے گا وہ چیز فوراً سامنے آ جائے گی۔ آج تو جب ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے تو ہم پھر اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، کھانا تیار کرتے ہیں، پھر کھاتے ہیں۔ کھانے میں کئی بار تاخیر بھی ہو جاتی ہے اور اس دوران بھوک مزید تیز ہو جاتی ہے یا کئی بار شدت اختیار کر لیتی ہے، لہٰذا وہاں جنت میں اس طرح سے نہیں ہوگا۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور باریک ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے۔ یہ کیسا اچھا بدلہ ہے اور کیسی اچھی آرام گاہ ہے۔ سونے کے کنگنوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ قدیم زمانے میں یہ دستور رہا ہے کہ بادشاہ جو ہیں وہ سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے، گویا کہ اہل جنت وہاں شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے رہیں گے۔ پہننے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ ریشمی کپڑے ہوں گے ان کے لیے، اور بیٹھنے کے لیے اونچی اونچی مسندیں ہوں گی۔ اور یہ بات بھی واضح رہے کہ اس دنیا میں سونے اور ریشمی کپڑوں کا استعمال مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جنت میں جائز ہوگا، کیونکہ میں سب آزمائش کے بعد داخل کیے جائیں گے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو دنیا میں اللہ نے آزمائش بنایا ہے کہ کون اللہ کا حکم سامنے آ جانے پر اس سے بچتا ہے۔ تو یہ دنیا دارالامتحان ہے، تو وہی تمام چیزیں جو اس دنیا میں امتحان ہیں، اسی طرح دنیا میں شراب سب مردوں عورتوں پر حرام ہے، مگر جنت کی شراب خالص اہل جنت کے لیے ایک بیش بہا نعمت ہوگی۔ یہ تو کچھ قرآنی آیات کا حوالہ تھا جس میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور بہت سی احادیث بھی جنت کے بیان کے حوالے سے منقول ہیں جن کا ہم آہستہ آہستہ جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ اور اب تھوڑا اس کتاب کے بارے میں
جان لیتے ہیں۔ اس میں قرآن اور حدیث کی روح سے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس کی مختصر سی فہرست یہ ہے کہ جنت کے نام کیا کیا ہیں، اس کی شان کیسی ہوگی کہ دنیا میں کوئی ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو آخرت میں ملنے والی ہیں۔ ہم فی الحال دنیا کی ہی تماثیل اور مثالوں سے انہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم وہاں جائیں گے تو ان نعمتوں کی نوعیت اور ہوگی۔ تو اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے اور محلات کیسے ہوں گے، اس کے کتنے درجات ہیں، وہاں کے خیموں اور پھلوں کی کیا نوعیت ہوگی، وہاں کی نہریں اور چشمے کس قسم کے ہوں گے، اہل جنت کو ملنے والے زیورات اور لباس کیسے ہوں گے، اور جنتیوں کو جنت میں سب سے بڑی نعمت جو ملے گی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ان کے نزدیک سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ اس میں محو ہو کر وہ باقی ہر نعمت کو بھول جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں اس کتاب کے جنتیوں کے اوصاف بتائے جائیں گے کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں یا افعال ہیں جو جنت میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں، جن کو کرنے کے بعد انسان جنت کا مستحق بنتا ہے۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی اس لیے کیا گیا کہ ایک بندہ مومن کو شوق اور رغبت پیدا ہو اور وہ ان اعمال کو شوق سے بجا لائے، اپنی تمام زندگی اللہ کی رضا مندی میں اور اللہ کی رضا کے کاموں میں صرف کرے تاکہ وہ اس جنت کو پالے۔ کیونکہ جو نعمتیں ہیں ان کی ایک محبت اللہ نے دل میں رکھ دی ہے۔ دنیا کی زندگی کی بھی جو اٹریکشن ہے وہ یہی ہے جو اللہ نے بیش بہا نعمتیں اس دنیا میں رکھ دی ہیں، جو ہمارے پاس ہیں، اور کائنات میں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہمیں ان کا تصرف دے دیا ہے، اختیار دے دیا ہے، اور ان کو ہم تسخیر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سامان زندگی ہے جس کے ذریعے اللہ نے ہماری زندگیوں کو آسان بنا دی ہے۔ اسی طرح جو جنت کی نعمتیں ہیں ان کا ذکر کر کے، ان کے اوصاف بتا کے جو مومنین ہیں ان کو رغبت دلائی گئی ہے تاکہ وہ شوق سے اعمال کریں، اور ان کو ایک تصور دے دیا گیا ہے کہ دیکھو جو اعمال بھی تم کرو گے اس کے بدلے میں تمہیں کیسی اچھی اور دائمی نعمتیں ملیں گی۔ یہ دنیا کی نعمتیں تو عارضی ہیں، جبکہ جنت کی نعمتیں ابدی ہیں، اور وہاں اللہ کی رضامندی بھی ہوگی اور اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ، جو اللہ کے سب سے مقرب بندے ہوں گے ان کو۔ تو ہمیں بھی ان اعمال کے لیے کوشش کرنی ہے تاکہ ہم بھی اللہ کی توفیق سے اس جنت میں داخل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔